مدر نیو بورن اور چائلڈ کے ناطے سے اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے نیچے پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا اور خطے میں ہونے والی تبدیلیوں سے بخوبی آگاہ طبی ماہرین ہوں۔ 15 سے 20 ہزار مائیں ایک سال میں مرتی ہیں، اور آپ اگر اس کو گھنٹوں میں لائیں تو یہ تقریباً 3 گھنٹے میں 2 عورتیں۔ غیر حکومتی اداروں کے ساتھ فیلڈ میں کام کا طویل تجربہ رکھنے والے پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندے ہوں۔ پاکستان میں تو ہیلتھ یا ایجوکیشن پہ تو بالکل فوکس نہیں کرتے، یا اقوام متحدہ جیسے معزز بین الاقوامی ادارے کے نمائندے ہوں۔ اکثریت کی رائے میں پاکستان میں ماؤں اور بچوں کی صحت کو ہمیشہ ہی نظر انداز کیا گیا، جس کے باعث آج پاکستان اس معاملے میں دنیا ہی میں نہیں خود اپنے پڑوس کے اکثر دوسرے ممالک سے بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ سن 2008 میں پاکستان دنیا کے صرف ان 6 ممالک میں شامل تھا جہاں پر دنیا میں ماؤں کی اموات کی کل تعداد میں سے نصف سے زائد واقع ہوتی ہیں۔ پاکستان اپنی قوم کی ماؤں کی صحت پر توجہ دینے میں اس قدر پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ جن ملکوں نے ترقی کی ہے ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں، جس میں بنگلہ دیش شامل ہے، نیپال شامل ہے، یہ وہ ممالک ہیں کہ جن میں کئی چیزوں کی نسبت سے پاکستان سے کہیں کم وسائل ہیں۔ آبادی کا تناسب بھی بنگلہ دیش میں زیادہ ہے، اور وہ نیچرل وسائل بھی نہیں ہیں جو کہ پاکستان کو میسر ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان ممالک میں جو ان کی لیڈرشپ ہے اس نے بالخصوص توجہ دی ہے ماؤں، نوزائیدہ بچوں اور بچوں کی صحت پر، ان کی غذائیت پر، اور ایسی انٹرونشنز پر جو کہ شرح اموات کو کم کر سکیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی ملک کی لیڈرشپ کی ترجیحات ہی درست سمت میں نہ ہوں تو اس کی خواتین کے لیے ویمن ڈیلیور جیسی کانفرنسز اپنے مقاصد کے حصول میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں؟ شعور بہت بڑی چیز ہے۔ مرحوم بے نظیر بھٹو قاہرہ سے واپس گئی تھیں تو کچھ نہیں لے کر گئی تھیں، ایک تہیہ کر کے گئی تھیں، وہ یہ کہ میں نے پاکستان کی عورتوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آج 1 لاکھ لیڈی ہیلتھ ورکر ہے۔ کس نے شروع کیا؟ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا۔ تو اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو، ان کی ترجیحات میں ماؤں اور بچوں کی صحت شامل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ملینیم ڈیولپمنٹ گول نمبر 5 یعنی ماؤں کی اموات میں سن 2015 تک 3/4 کمی لانا، پاکستان کے کانٹیکس میں آپ کے خیال میں یہ گول کس حد تک ریئلسٹک ہے؟ دیکھیں، یہ گول تو پاکستان اچیو کر ہی نہیں سکتا انلیس کہ آپ نمبرز چینج کر کے ہیں کہ ہمارے پرانے اعداد و شمار غلط تھے۔ نہ صرف یہ پاکستان ماؤں کا بلکہ بچوں کا MDG-4 جو کہ بچوں کی شرح اموات میں 2/3 کمی 2015 تک، یہ دونوں گولز اس وقت پاکستان کی دسترس سے کہیں باہر ہیں۔ ڈاکٹر نفیس صادق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی مشیر اور ایشیا میں HIV ایڈز کے لیے ادارے کی نمائندہ ہیں۔ ڈاکٹر نفیس، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں میٹرنل ہیلتھ کے ایشو پر کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ پاکستان جیسا ایک ملک جہاں پر گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہی صحیح جگہ پر نہیں ہے، صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے، ایسے ملک کے لیے اقوام متحدہ اور آپ کا اقوام متحدہ میں جو ادارہ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ 70% جو اس وقت جو وہاں پہ ہیلتھ سینٹرز وغیرہ ہیں وہ بند کر دیے جائیں نا، اور سارے پیسے وہ 30% میں دے دیا جائے تو اتنا ہی اثر ہوگا جتنا ہم اب اتنا پیسے خرچ کر کے کر رہے ہیں۔ مگر ضرورت تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ میں تو ڈونر کمیونٹی سے یہ کہتی ہوں کہ وہ اپنی کنڈیشنز میں ذرا انسسٹ کریں کہ یہ جو مینجمنٹ اس کا ہے، اوورسائٹ اس کا ہے، یہ کسی اور انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کو دیا جائے تاکہ جو پیسے جو جا رہے ہیں ان کو ٹریس کیا جائے، کہاں جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ نہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ڈاکٹر نفیس صادق کا کہنا ہے کہ خود پاکستان کے عوام کو اپنی حکومت سے صحت اور خاص طور سے ماؤں کی صحت کی سہولیات کا مطالبہ کرنا چاہیے، ایک خیرات کے طور پر نہیں بلکہ اپنا حق سمجھ کر۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔